اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں سب کے سب ایک ہی دین کو ماننے والے نہیں ہیں، مختلف ادیان کے ماننے والے ایک ہی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ اسی ایک معاشرے میں مسلمان بھی رہ رہے ہیں، بدھزم بھی رہ رہے ہیں، کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، مختلف ادیان کے ماننے والے ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی دین کے اندر بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے ہم ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی، مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ایک ساتھ ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ تو جب ایک ہی معاشرے میں مختلف ادیان اور مذاہب کے رہنے والے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا آپس میں ریلیشن یا کنیکشن کس قسم کا ہونا چاہیے؟ کیا آپس میں لڑائی جھگڑا اور ماردار یہ وہ حکم ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے؟ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا حکم دے رہا ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ حق دین ایک ہی ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ حق مذہب ایک ہی ہے، لیکن حق دین کے ایک ہونے کے باوجود، حق مذہب کے ایک ہونے کے باوجود بھی جب مختلف ادیان اور مذاہب کے یقیناً ان میں سے بعض ادیان حق نہیں ہیں، بعض مذاہب حق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ساتھ ہی ایک ہی معاشرے میں رہ رہے تو ہمارا آپس میں بیہیویئر کس قسم کا ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہم قرآن کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ خداوند متعال نے منع نہیں کیے ان کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ عدالت کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے کہ جو تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکال رہے، جو تمہیں قتل نہیں کر رہے، وہ جو تمہیں قتل کر رہے ہو، وہ جو تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکالے، ان کے ساتھ، محض ان کے ساتھ ہم نے صلح میں نہیں رہنا ہے۔ اسلام نہ تو مکمل طور پر صلح کا پیغام اس حوالے سے دے رہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو، چاہے وہ تم پر ظلم کرے، چاہے وہ تم پر تشدد کرے، چاہے تمہیں مارے، چاہے تمہیں گھر سے باہر نکالے، اس کے ساتھ بھی صلح کے ساتھ رہو۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام مکمل طور پر جہاد اور جنگ اور لڑائی کا پیغام دے رہا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ کہ جو حق پہ نہیں ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دو۔ نہ تو اسلام افراد کا پیغام دے رہا ہے، نہ تو اسلام تفرید کا پیغام دے رہا ہے، بلکہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ جو تمہیں قتل نہیں کر رہے، وہ جو تمہیں تمہارے گھر سے باہر نہیں نکال لے، ان سب کے ساتھ، چاہے وہ تمہارے مذہب کے ماننے والے نہ بھی ہو، چاہے وہ تمہارے دین کے ماننے والے نہ بھی ہو، لیکن اگر تمہیں قتل نہیں کر رہے، تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکال لے، ان کے ساتھ بھی صلح صفا کے ساتھ رہو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ان کے ساتھ بھی نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بھی عدالت کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے قرآن مجید کا پیغام جو علی الاعلان قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ۔ اسلام اگر منع کر رہا ہے، صلح کا منع کر رہا ہے، ان کے ساتھ منع کر رہا ہے جو تمہیں قتل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منع کر رہا ہے جو تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکال لے، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرنا، ان کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ان کے مد مقابل تم نے ڈیفینس کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، نہیں کہ اپنی عرض و آبرو جان دے دینی نہیں۔ اگر کوئی تمہیں قتل کر رہا ہے، تمہارے گھروں سے باہر نکال رہا ہے، اپنا دفاع کرنا تم پر فرض ہے کہ تم اپنا دفاع کرو۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ ظالم کے مد مقابل میں اسلام کبھی بھی ظلم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظالم کے مد مقابل کھڑے ہونے کا حکم قرآن مجید کا حکم ہے، چاہے وہ ظالم تمہارے دین اور مذہب کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں قتل کر رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے
کہ اس کے مد مقابل اپنا دفاع کرو، اپنی جان، مال، عرض اور آبرو کی اس کے سامنے حفاظت کرو۔ یہ محض قرآنی حکم نہیں، بلکہ طول تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ طول تاریخ میں یہ قرآنی حکم پر انبیاء اور اولیاء کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عالم اسلام میں کتنے مذاہب رہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر عالم اسلام کے مذاہب کو گنوایا جا سکے تو عالم اسلام میں 5 قسم کے مذاہب ہیں۔ ایک ہے مذہب حنفی، ایک ہے شافعی، ایک ہے مالکی، ایک ہے حنبلی، اور 5واں مذہب امام جعفر صادق، مذہب جعفری۔ اب آپ سے سوال کہ ان مذاہب میں سے رسول خدا کے زمانے میں کون کون سے مذاہب موجود تھے؟ کیا رسول خدا کے زمانے میں حنفی موجود تھے؟ کیا رسول خدا کے زمانے میں شافعی موجود تھے؟ کیا رسول خدا کے زمانے میں مالکی اور حنبلی اور جعفری موجود تھے؟ یا یہ کہ تقسیم بندیاں رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی، سب کے سب ایک تھی؟ رسول خدا کے زمانے کے بعد، رسول خدا کے بعد خلفاء کے زمانے میں، خلیفہ ابوبکر کے زمانے میں، خلیفہ عمر کے زمانے میں، خلیفہ عثمان کے زمانے میں، خلیفہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ان مذاہب میں سے کون سا مذہب تھا؟ کون سا مذہب، کس مذہب پر خلیفہ اول تھے، کس مذہب پر خلیفہ ثانی عمر تھے، کس مذہب پر خلیفہ ثانی عثمان تھے؟ ان مذاہب میں سے وہ کس مذہب کے قائل تھے اور کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان خلفاء کے زمانے میں ابو حنیفہ تک کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ابو حنیفہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہو رہی ہے، ابھی تک ابو حنیفہ کی ولادت تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد احمد بن حنبل کی ولادت 95 ہجری میں ہو رہی ہے، مالک بن انس کی ولادت 105 ہجری میں ہو رہی ہے، اب تک تو ان کی ولادت تک ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو کیسے یہ خلفاء ان مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کے قائل ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ خلفاء کے زمانے میں بھی یہ مذاہب نہیں تھے۔ خلفاء کے زمانے کیا، اس ابو حنیفہ کے والد وہ خود کس مذہب کے قائل تھے؟ خود ابو حنیفہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، خود ابو حنیفہ ولادت کے بعد بالغ ہونے تک، امام بننے تک وہ خود کس مذہب کے قائل تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاہب تو بعد میں بنائے گئے ہیں۔ یہ مذاہب نہ تو رسول خدا کے زمانے میں تھے، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے، یہاں تک کہ ابو حنیفہ جب جا کر امام بنے ہیں اس کے بعد یہ مذاہب جنم لینا شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ مذاہب لوگوں میں پیدا ہوئے۔ تو وہ چیز، اس کا مطلب مذاہب تو بعد میں بنے ہیں، مذاہب تو باعث اختلاف ہے، وہ چیز جو ہم اور آپ کے درمیان بلکہ رسول خدا کے زمانے سے لے کر رسول خدا کے زمانے کے بعد میں بھی ان سب مذاہب میں ہر ایک کے درمیان مشترک ہے، وہ ہے خدا کی کتاب قرآن مجید۔ یہ خدا کی کتاب قرآن مجید ہے جو تمام تر ادیان اور مذاہب کے درمیان، ادیان الہی اسلام اور مذاہب اسلامی کے درمیان مشترک ہے۔ یہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان مائع اتحاد ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کلامی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ فقہی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ سیاسی مذہب کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، جعفری ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ علم عقائد میں مجسمہ ہو، اشاعرہ ہو، معتزلہ ہو، امامیہ ہو، کسی بھی مکتب کلامی کا ماننے والا ہو، سب کے سب اس قرآن مجید پر اتفاق رکھتے ہیں۔ ہر ایک ان میں سے کتاب الہی قرآن مجید کو مانتا ہے، کوئی بھی اس کتاب الہی کے اندر اختلاف نہیں رکھتا، سب کے سب قرآن مجید کے اقرار کرنے والے ہیں اور سب کے سب قرآن کو مانتے، لہذا قرآن وحدت کی جڑ ہے، مائع وحدت ہے، وحدت کا مرکز قرار پا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی قرآن ہم اور آپ کے درمیان باعث اختلاف بن رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اب طول تاریخ میں آپ دیکھ رہے کہ جتنی بھی غالباً جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، اسی قرآن سے متمسک ہو کر وہ لوگ آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ مولا علی اور معاویہ کی جنگ اسی قرآن کو مستمسک قرار دے کر، قرآن کے وسیلے سے دلائل پیش کر کر آپس میں انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔
مولا امیر المومنین اور معاویہ کی جنگ ہے، مولا امیر المومنین اور طلحہ اور زبیر کی جنگ ہے، مولا امیر المومنین اور دوسرے صحابہ کے ساتھ۔ عثمان کو کس نے قتل کیا؟ صحابہ ہی نہیں قتل کیا۔ واقعی کربلا میں کنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا؟ جو بظاہر مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، نماز پڑھنے والے تھے، ظاہری طور پر تو مسلمانوں نے نہیں قتل کیا۔ تو بظاہر وہ قرآن جو وحدت کا ایک طرح سے مرکز قرار ہونا چاہیے تھا، اب وہی قرآن ذریعہ قرار پا رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں کہ ان کے درمیان اتفاق کے بجائے اختلاف کا باعث بنے۔ فقہی حوالے سے اگر اسلام میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، قبلہ کو مانتا ہو، وہ مسلمان کہلائے گا، اور اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہوگی، محترم ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو۔ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے ساتھ نکاح ہو سکے گا، اس کے ساتھ مختلف جو فقہی مسائل ہے وہ اس پر، مسلمانوں کے جو فقہی مسائل ہیں اس پر لاگو ہوں گے۔ اس فقہی نگاہ میں کہیں پر بھی ہم حق اور باطل کی بات یہاں پر نہیں کر رہے، محض یہ کہ وہ کلمہ گو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان رہا ہے، اس پر مسلمان کے تمام تر احکام جاری ہوں گے۔ اب ان میں سے یہ ایک فیصلہ کرنا یہ کون سا حق ہے، کون سا مذہب باطل ہے، اس مکتب کو ماننا حق کی نشانی ہے، کس مکتب کو ماننا باطل کی نشانی ہے، اس حق و باطل کا فیصلہ کیے بغیر ہم ایک دوسرے پر مسلمان کے احکام کو جاری کریں گے، کیونکہ قیامت میں ہی حق ظاہر ہوگا۔ اس دنیا میں حق اور باطل مکمل طور پر ظاہر اور آشکار نہیں ہونے والا۔ یوم تبلی السرائر، یا یہ قیامت کا دن ہے جہاں پر تمام تر حقائق آشکار ہوں گے، تو دنیا کے اندر تو حق آشکار نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اس حق اور باطل کے فیصلے کو، کہ جہاں پر ہم اور آپ سے قبر میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس مکتب کے اس عقیدے کے ماننے والے تھے تو کیوں ماننے والے تھے، وہاں پر ہمارے پاس قبر میں دلیل ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی ہم معاشرتی بات کر رہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارا آپ کی کیا ذمہ داری، معاشرے میں رہتے ہوئے اس بنا پر کہ آپ پر اسلامی احکام جاری ہو رہے، مسلمان کے احکام جاری ہو رہے، مجھ پر مسلمان کے احکام جاری ہو رہے، لہٰذا ہم اور آپ ساتھ ہی ایک معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، چاہے آپ سنی یا میں شیعہ ہوں، اور ہم اپنے عقیدے پر ہے، اور ان عقیدے میں سے کسی ایک کا عقیدہ حق ہے اور کسی ایک کا عقیدہ باطل ہے، اس عقیدے حق اور باطل کو درکنار رکھ کر، کیونکہ اس کا سوال جواب ہم نے یہاں پر نہیں دینا، بلکہ اس سوال جواب کا ہم نے قبر اور قیامت میں جواب دینا ہے کہ تم نے اس عقیدے کو کیوں مانا تھا اور اس عقیدے کو کیوں نہیں مانا تھا۔ لہٰذا اب جب ہم نے اس پریکٹیکل لائف میں ہم نے یہاں پر رہنا ہے ساتھ میں، اور اس عقیدے کو درکنار رکھ کر بے معنی کہ ہم چاہے جس عقیدے پر بھی ہو، اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر اسلامی احکام جاری کر سکتے۔ حق کیا ہے اور حق عقیدہ کیا ہے اور اس پر کیا دلائل ہے، کیا ہے، وہ ہم اپنے علمی محافل میں گفتگو کریں گے، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ تو اسی طرح یہ وہی رول ماڈل ہے جو مولا امیر المومنین نے کر کے دکھایا۔ اب مولا کے خلافت کے حوالے سے چاہے جو بھی اختلاف ہو کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد خلیفہ اول کون ہے، مولا امیر المومنین ہے یا خلیفہ اول ابو بکر ہے، جو بھی ہے، یہ وہ مسائل ہے جو عقیدتی اور کلامی مسائل ہے، اس کو علماء علم کلام نے آپس میں بیٹھ کر حل کرنا، اس پر گفتگو کرنی، اور ہونی چاہیے اس طرح کی گفتگو، اس کی تردید نہیں کر رہے۔ لیکن اگر جو علمی مباحث ہے علم کلام کی، اگر اس کو معاشرے میں لے کر آئے تو بجائے اس کے کہ اتفاق کا باعث بنے، اختلاف کا باعث بنے گا۔ لہٰذا وہ جو خاص علمی گفتگو ہے وہ علماء کے درمیان ہونی چاہیے، اور علماء علم کلام آپس میں بیٹھ کر اس حوالے سے گفتگو کرے، اس پر دلائل پیش کرے، اور ہونی چاہیے اس طرح کی گفتگو۔ لیکن ان مسائل کو عام عوام کے درمیان پیش کرنا، جہاں پر عوام ان مسائل سے ناشنا ہے، ان کے درمیان اتفاق کے بجائے اختلاف کا باعث بنے گا۔ یہ ہم گفتگو کریں کہ سجدہ مہر پر کرنا چاہیے یا مہر پر نہیں کرنا چاہیے،
سجدہ کے علاوہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی چاہیے، نماز ہاتھ بند کر کے پڑھنی چاہیے، روزہ کب افطار کرنا چاہیے، کب افطار نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ فقہی مسائل ہے، یہ وہ علمی مسائل ہے کہ جس کا گفتگو کرنے کی جگہ مقام لوگوں کے سامنے نہیں ہے، عوام کے سامنے نہیں ہے، بلکہ اس کے گفتگو کا مقام علمی درسگاہ ہے، علمی مدارس میں، یونیورسٹیز میں بیٹھ کر ان علمی مباحث کے حوالے سے تو گفتگو ہونی چاہیے، اور ان کو عوام میں لے کر آنے سے عوام کو مشتعل کرنا ہے اور عوام میں اختلاف پھیلانا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اہل سنت میں فقہی حوالے سے اماموں کا سلسلہ الگ ہے، سیاسی حوالے سے اماموں کا سلسلہ الگ ہے، علم کلام کے حوالے سے اماموں کا سلسلہ الگ ہے۔ فقہی حوالے سے اہل سنت اس بات کی قائل ہے کہ ان کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی، اور اسی حوالے سے ان کے 4 مکاتب فقہی ہے۔ جبکہ سیاست میں ان کے امام پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرے خلیفہ عمر ہے، اور تیسرے خلیفہ عثمان ہے، یا اس کے بعد جو بھی ان کے خلفاء ہے بحث امامت میں، تو وہ الگ امام کے قائل ہے، سیاست میں الگ امام کے قائل ہے، فقہ میں فقاہت میں الگ امام کے قائل ہے، علم کلام میں الگ امام کے قائل ہے۔ وہ ابو منصور ماتریدیہ ان کے اماموں میں سے ہے، علم عقائد میں ابو الحسن اشعری ان کے اماموں میں سے ہے، معتزلہ ان کے اماموں میں سے ہے، اہل حدیث ان کے اماموں میں سے، سلفیہ ان کے اماموں میں سے۔ تو یہ وہ امام ہے جو ان کے امام ہے مختلف علم عقائد میں، مختلف مکاتب فکری کے حوالے سے۔ جہاں پر اہل سنت میں فقہ میں الگ امام ہے، سیاست میں الگ امام ہے، علم عقائد میں الگ امام ہے، شیعت میں ایسا نہیں ہے۔ شیعت میں چاہے فقہ ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے طریقت ہو، چاہے کوئی بھی علم عقائد ہو، کسی بھی میدان میں جائے، شیعت کے امام واحد ہی ہے۔ یعنی شیعت ایک ہی شخص کو علم عقائد کا بھی امام مانتے، اسی کو فقہ کا بھی امام مانتے، اسی کو طریقت کا بھی امام مانتے، اسی کو شریعت کا بھی امام مانتے، ہر چیز میں اسی شخص کو وہ امام مانتے ہیں، اور وہ اماموں کے سلسلے میں 12 امام کے قائل ہے۔ 12 امام کے بعد زمانے غیبت میں نائب امام کے قائل ہے کہ جو زمانے میں ولایت امر رکھتے ہیں، اور اس معاشرے کی ہدایت کا ذمہ ان کے سپورٹ کیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود جو کوئی بھی اہل قبلہ ہو، یعنی ایک ہی زمانے میں عین ممکن ہے کہ کئی امام ہوں۔ اب کئی امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے ہر ایک امام ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی امامت کر رہا ہے، نہیں۔ مولا امیر المومنین کے زمانے میں مولا حسن بھی زندہ تھے، مولا حسین بھی موجود تھے، لیکن اس زمانے میں مولا امیر المومنین بطور امام کے تھے جب تک کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد امام حسن امام بنے، اور پھر امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین امام بنے، تو ایک ہی وقت میں ایک امام ہوگا۔ یہ شیعت کے عقائد میں سے۔ اب ہم جہاں پر اس ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جو کوئی بھی اہل قبلہ ہو، مسلمان ہونے کا اقرار کرے، زبان سے اپنے اسلام کو بیان کرے، ہم اسے مسلمان مانیں گے اور اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے۔ اس کا آپ رکھیے۔ ایک اور روایت ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ جو فرماتے ہیں کہ من صلی خلفہم کمن صلی رسول اللہ، کمن صلی خلف رسول اللہ۔ وہ جو اہل سنت کے پیچھے، وہ مسلمان جو غیر شیعہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا گویا کہ اس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ وہ شیعت کی روایت ہے جس میں اصل تقیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ فقہی حوالے سے شیعت میں سے کوئی بھی اہل سنت کے وضو کو درست تصور نہیں کرتا، جو وضو اہل سنت لے رہے، وضو بنا رہے، اس وضو کو شیعت میں سے کوئی بھی فقیہ اس وضو کو صحیح نہیں مانتا۔ وہ نماز جو اہل سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی فقیہ اس نماز کو صحیح نہیں مانتا، کوئی بھی فقیہ اس نماز کو صحیح نہیں مانتا، کوئی بھی فقیہ اس وضو کو صحیح نہیں مانتا۔ لیکن اس کے باوجود مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بالاتر ایک اور اصل ہے، اور وہ اصل ہے اصل وحدت، بھائی چارگی، اتحاد اور اخوت کے اصل۔ ہم اسی اصل کی بنیاد پر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ رہے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں بھائی چارگی اور اخوت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چیز ہر
دوسری چیز پر مقدم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شیعہ اپنی نماز میں غلطی کر رہا ہو تو میں اس شیعت کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکوں، نہیں۔ اگر کوئی شیعہ عالم دین کی قرات درست نہیں ہے، اس کا وضو درست نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے، تو میں شیعہ ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ لیکن ایک سنی، جس سنی کی نماز کو میں اپنی فقہ شیعہ کے مطابق درست نہیں مانتا، ایک سنی جس کے وضو کو میں فقہ شیعہ کے مطابق درست نہیں مانتا، لیکن مولا مجھے یہ حکم دے رہے، چھٹے امام ہمیں یہ حکم دے رہے کہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھو، اور یہ نماز پڑھنا کیونکہ اخوت اور بھائی چارگی کے لیے ہے، لہٰذا اس نماز پڑھنے کا ثواب کہ من صلی خلف رسول اللہ، گویا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اتنا عظیم مقام دیا گیا اس نماز کو، اور یہ وہ ہے اہم ترین مطالب میں سے، شیعت کے عقائد میں سے تقیہ۔ تقیہ کا مطلب ہے امت اسلامی کے جو مصالح ہے اس کی رعایت کرنا۔ تقیہ کا مطلب نہیں ہے کہ ہم منافقت کریں، تقیہ کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کو چھپائے، نہیں، ہم اپنے عقائد کو ظاہر کر رہے۔ ہم ان کی نماز کو نہیں مانتے، ہم ان کی نماز کو درست نہیں مانتے۔ سنی کی نماز ہم اپنے فقہ شیعہ کے مطابق اسے درست نہیں مانتے، سنی کا وضو ہم اپنے فقہ شیعہ کے مطابق درست نہیں مانتے، لیکن ہم امت اسلامی کے مصالح کو دیکھتے ہوئے، اس اخوت اور بھائی چارگی کو مقدم رکھتے ہوئے، ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو زیادہ مقدم تصور کر رہے اور اس پر فخر کر رہے۔ آپ دیکھتے کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ، امام بخاری نے 25 مقامات پر اسی صحیح بخاری میں ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے۔ اب اصول کافی میں، جو کہ اہل سنت کی جو صحیح بخاری ہے اس کی طرح ہے اصول کافی ہے اہل تشیع میں، اصول کافی جلد نمبر 2 میں باب التقیۃ والکتمان والاذاء میں تقریباً 50 روایت ہے تقیہ کے بارے میں، جس پہ روایت موجود ہے التقیۃ دینی و دین آبائی ولا دین من لا تقیۃ لہ لا دین لہ۔ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا کا دین ہے۔ وہ جو تقیہ کو نہیں مانتا، لا دین لہ، وہ صاحب دین بھی نہیں ہے، وہ دیندار بھی نہیں ہے۔ امام نے اس روایت کو اس لیے بیان کیا کیونکہ بعض شیعہ ایسے تھے کہ جو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، کہ جو شیعت کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ امام نے ان کے درمیان ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس روایت کو بیان کیا کہ ہم اگر اپنے عقیدے پر ہے، ہمارے اپنے عقیدے پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وہ شخص جو ہماری اس عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس لیے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، ہم اس کے ساتھ فساد و فتنہ فساد کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس معاشرے میں پرامن معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ چاہے سامنے والا میرے عقیدے کو نہ مانتا ہو، چاہے سامنے والا میرے عقیدے کے مخالف ہو، لیکن پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس معاشرے میں جہاں پر میرے عقیدے کو نہ ماننے والے بھی میرے ساتھ اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے، اس معاشرے کو پرامن بنانا چاہ رہا ہوں، اس اسلامی معاشرے میں امنیت کے ساتھ، آرامش کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، تو یہ سکون کو قائم کرنا ممکن نہ ہو پائے گا جب تک کہ ہم تقیہ نہ کریں۔ تقیہ کا مطلب اپنے عقائد کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے عقائد کو علی الاعلان بیان کر رہے ہیں۔ ہم شیعت ہے، ہم اپنے علم کلام میں یہ عقیدہ رکھتے کہ مولا امیر المومنین پہلے امام۔ ہم شیعت ہے، اپنی نمازوں میں عقیدہ رکھتے کہ سنی جو نماز پڑھ رہے وہ نماز نہیں جو رسول خدا کی نماز تھی، وہ نماز نہیں جو صحابہ کرام کی نماز تھی، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے کہ سب نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے کہ موت کے ساتھ موت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہماری فقہ میں شامل ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ، ہم اپنی فقہ کو قائل ہونے کے ساتھ ساتھ، جب ایک معاشرے میں ایک اتحاد کے ساتھ رہنا چاہ رہے تو ہم اس معاشرے میں اتحاد قائم کرنے کے لیے امت اسلامی میں مصالحہ اور اتحاد قائم کرنے کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احترام کرتے۔ اور یہ وہی کام ہے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس 25 سال میں جب ان سے خلافت چھینی گئی
انہوں نے کر کے دکھایا. بالکل جس طرح مولا امیر المومنین نے جو کردار مولا امیر المومنین نے ابو بکر کے ساتھ عمل پیرا ہو کر دکھایا، وہی کردار ہمارا ہونا چاہیے اس زمانے میں اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ. جو کردار مولا امیر المومنین نے خلیفہ عمر کے زمانے میں کر کے دکھایا، وہی ہمارا کردار ہونا چاہیے اس زمانے میں اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ. اگر مولا امیر المومنین نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم اور آپ بھی اس زمانے میں امت اسلامی کے مسالے اور مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے، امت اسلامی کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر مولا امیر المومنین نے امت اسلامی کی مصلحت کے لیے خلیفہ ابو بکر کو، خلیفہ عمر کو مشورے دیے، یہاں تک کہ عمر کا یہ کہنا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے، علی کے مشورے نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، اس قسم کے قیمتی مشورے دیے کہ امت اسلامی کے مسالے کو دیکھ کر مشورے دیے. یہاں تک کہ اگر آپ نے سنا ہو، ایک جنگ میں خود عمر اس جنگ میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، جب ایران کو مسلمان بنانے کے لیے، فتح کرنے کے لیے خلیفہ عمر نے چاہا کہ ایران کو مسلمان بنائے اور ایران میں اپنی لشکر کو عازم کرے، تو خود خلیفہ عمر چاہ رہے تھے کہ اس لشکر میں شامل ہو اور اس جنگ میں شامل ہو، لیکن مولا امیر المومنین نے انہیں روکا کہ آپ کی جان اس عنوان سے کہ آپ آج امت اسلامی کے خلیفہ ہیں، آپ کی جان اس حوالے سے قیمتی ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس جنگ میں نہ جائیں. مولا امیر المومنین خود خلیفہ ثانی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب ان کی جان بچ جائے، ورنہ اگر مولا امیر المومنین صرف اپنے ہی منافع کو دیکھتے، اپنی مصلحت کو دیکھتے، اپنے فائدے کو دیکھتے تو کہتے کہ چلے جائے، چاہے وہ مر بھی جائے تو مولا کے فائدے میں ہوتا. لیکن نہیں، انہوں نے امت اسلامی کی مصلحت کو دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اسلامی کو نقصان ہو جائے اس امت اسلامی کے خلیفے کے مارے جانے سے. تو یہاں تک مولا امیر المومنین نے خلفاء کا ساتھ دیا. ساتھ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ مولا نے اپنے قائد چھوڑ دیے، مولا اس بات کے قائل تھے، خود بشخصیہ اس بات پر واضح اور آیا روشنی ڈال رہا ہے کہ مولا کا حق چھینا گیا. مولا اپنے آپ کو حق پر تصور کر رہے تھے، لیکن اس بات کو جانتے ہوئے کہ وہ خلیفہ ابوبکر، خلیفہ عمر، خلیفہ عثمان حق پر نہیں ہے، ان کی خلافت غصبی خلافت ہے، اس سب کے باوجود اپنے عقیدے کو ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امت اسلامی کے مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے تقیہ کیا، یعنی امت اسلامی کے مسالے کو مقدم کیا اپنے شخصی مسالے اور منافع پر، اور پھر آگے بڑھ کر ان کی مدد کی، ان کے اقتداء میں نماز پڑھی. تو بالکل جس طرح جو کردار مولا امین المومنین کا خلیفہ ابوبکر کے ساتھ تھا، جو کردار مولا امین المومنین کا خلیفہ عمر کے ساتھ تھا، وہی کردار آج ہمارا اس زمانے میں ہمارے سنی بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بالکل جس طرح امت مسلمہ کو اختلاف سے بچانے کے لیے، اشتراک اور تفرقے سے بچانے کے لیے مولا امین المومنین نے ان خلفاء کے ساتھ دیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس حوالے سے ہم اور آپ نے بھی آج امت اسلامی میں اختلاف کو سے بچانے کے لیے، امت اسلامی میں اتحاد اور وحدت اور اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کرنے کے لیے ہم اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اور آپ بھی اس حوالے سے مولا کے پیروکار بنے، اور جس طرح انہوں نے اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا، ہم اور آپ بھی اس پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں، اور اس کام کو اس زمانے میں سب سے بہترین طریقے سے کر کے دکھایا. نہ صرف یہ کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھے، جہاں کہیں پر بھی سنی بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، آج کے زمانے کے نائب امام ان کی نماز جنازہ ادا کر رہے اور نماز جنازہ میں اس جملے کو ادا کر رہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی اسماعیل حنیہ کے نماز جنازہ میں سنی ہے، اس کی نماز جنازہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور نہ صرف نماز جنازہ میں حاضر ہو رہے ہیں، نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس جملے کو ادا کر رہے ہیں کہ خدایا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے تقیہ اس زمانے میں جس کو بہترین طریقے سے عمل کر کے دکھا رہے. کتنے ملینز لوگوں نے اسماعیل حنیہ سنی کے تشییع جنازہ میں شرکت کی. مولا
کہ پیروکار ہے اس کی صحیح طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے پیروکار بن کر اس سیرت پر عمل کیا۔ تقیہ یہ ہے کہ آج سید الحسن نصر اللہ شیعہ، عبد المالک حوثی شیعہ، ایران شیعہ، لبنان شیعہ، یہ سب کے سب آج جو غزہ سنی ہے اس کی مدد کر رہے، یہ ہے تقیہ۔ کون ان سنی ممالک کے حکمرانوں میں سے کون سا سنی حکمران ہے جو اس غزہ سنی کو مدد کرے؟ کون سا سنی حکمران ہے جو اس کی مدد کرے؟ یمن شیعہ، عراق شیعہ، لبنان شیعہ، ایران شیعہ، وہ سب کے سب شیعہ ہونے کے باوجود سنی غزہ اور فلسطین کی مدد کر رہے ہیں۔ کون غزہ اور فلسطین پر پیسے خرچ کر رہا ہے؟ یہ ہے تقیہ۔ شیعہ نہ تو فقہی حوالے سے، نہ تو کلامی حوالے سے، نہ تو سیاسی حوالے سے ہم نہیں مانتے خلفاء کو، لیکن اس سب کے باوجود مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہے تقیہ، یہ ہے امت اسلامی کے مصالح کو مقدم کرنا ہر چیز پر۔ اس کی ایک اور مثال، شاید مثال آپ مشاہدہ کریں کہ جب خلیفہ عمر کے بعد تیسرے خلیفے کا انتخاب ہونا تھا تو اس کمیٹی میں جہاں پر عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں وہ ایک طرح سے کی تھی کہ وہ اگلے خلیفے کو انتخاب کرنے کا حق رکھتے تھے، تو عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا مولا امیر المومنین سے کہ اگر آپ پیروکار ہے سنت رسول خدا کے اور ان دو خلفاء کے، تو آپ کو ہم خلافت دینے کے لیے تیار ہے۔ مولا زبانی طور پر کہہ سکتے تھے یا عملی طور پر اس بات کا انکار کر سکتے تھے کہ ہاں میں مان لیتا ہوں ان خلفاء کی سیرت کو، نہیں، مولا نے مخالفت کی۔ مولا ان خلفاء اول اور ثانی کے سیرت کو، سنت کو نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ مانتے ہوتے تو وہاں پر ان کو خلافت مل جاتی تھی، لیکن مولا نے وہاں پر اقرار کیا کہ میں ان کی خلافت کو، ان کی سیرت اور سنت کو نہیں مان رہا۔ لیکن پھر بھی مولا نے ان کے ساتھ جب تھے تو ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ عمل کر کے دکھایا، ان سنت شیخین کی اتباع کے حوالے سے اقرار نہ کیا۔ تو نعوذ باللہ شیعہ منافق نہیں ہے، شیعت اپنے عقیدے سے منہ نہیں پھیرتے کہ اپنے اندرونی محفل میں کچھ کہے اور باہر آ کر کچھ اور کہے، دوسروں کے سامنے کچھ اور اظہار کر، نہیں، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ہم اپنے اندرون میں کہتے، اپنے خفیہ محفل میں کہتے، وہی آ کر ہم برملا سب کے سامنے اعلان بیان کرتے کہ ہم مولا امیر المومنین کو اپنا پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم اعلان بیان کرتے کہ ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اس طرح ہم حج و زکوٰۃ بجا لاتے، یہ ہمارا فقہ ہے، ہمارا عقیدہ علم کلام ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم اپنے اس اسلامی معاشرے کی مصالح کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے کے حوالے سے اخوت اور بھائی چارگی کو پیش کرتے، جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کام کو کر کے دکھایا۔ ہم شیعہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، منافقت ہم میں نہیں ہے، اور سچے ہو کر سنی مسلمانوں، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہم بھائی چارگی کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے آگے۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ چاہے شیعہ میں لبنان میں شیعہ ہو یا غزہ و فلسطین میں سنی ہو، ان کی مدد کرے یا ان کی مدد کرے، ہم دنیا عالم اسلام میں جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان مظلوم واقع ہو رہا ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ شیعت اس کے ساتھ ہے۔ چاہے بالکل جس طرح کے بوسنیا میں سنی مسلمان کافر صرف ان کو مار رہے تھے، ایران نے، شیعت ملک نے، اس شیعہ کے علمبردار نے وہاں پر سنی بوسنی کے لوگوں کی حفاظت کی۔ یا بالکل افغانستان میں جس طرح سنی مسلمانوں کو شوروی قتل، کافر شوروی قتل کر رہا تھا، اس زمانے میں بھی انقلاب اسلامی، اس شیعت کا علمبردار اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے حامی تھے، حمایت کرتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی حمایت کرنا اس وجہ سے کہ ہم اکثر چیزوں میں تو مشترک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، رسول کے ہمارے ایک ہے، خدا ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، ہم اور آپ دونوں ہی سور کے گوشت کو حرام مانتے، شراب کو حرام مانتے، نماز کو واجب مانتے، روزے کو واجب مانتے، بہت سارے احکام اور عقائد ہمارے سیم ہیں۔ جب اتنا سارا اشتراک ہمیں پایا جا رہا ہے تو پھر اختلاف کیوں؟ یقیناً ہم اس حوالے سے کہ ہم اپنے نماز میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، آپ ہاتھ بند کر کے نماز پڑھتے، ہم سجدہ موڑ پہ کرتے، آپ سجدہ موڑ پہ نہیں کرتے، یہ اختلافات علم کلام کے اختلافات، علم عقائد کے اختلافات اپنی جگہ پر،
اختلافات کو انکار نہیں کرے، لیکن جب معاشرے میں رہنا ہے تو ہم معاشرے میں جہاں پر ہمارے اکثر حلال اور حرام سیم ہے تو ہم ان اختلافات کے ساتھ ساتھ وحدت اور بھائی چارگی کے ساتھ اس معاشرے میں رہیں گے. اور یہ بات نہ صرف ہم اور آپ بلکہ ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ سب کے سب جانتے ہیں کہ شیعہ ہے جو محض غزہ کے سنیوں سے، محض شیعہ ہے جو غزہ کے سنیوں سے کا دفاع کر رہے اور سچائی کے ساتھ اس بات کو دفاع کر رہے، شفافیت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ کھلم کھلا اس بات کا اقرار کرتے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان سنی مسلمان، جہاں کہیں بھی مظلوم فلسطین ہے، ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے، ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں گے. اور یہ جنگ غزہ کی برکات میں سے ہے کہ اس شیعت کی سچائی کو ظاہر اور عیاں کر دیا کہ شیعت اپنی بات میں سچے، اپنے اس وحدت کے قول میں سچے ہے کہ وہ ہے جو واحد ہے سنیوں کی حمایت کرتے ہیں، سنیوں کا دفاع کر رہے، چاہے وہ سنی غزہ کے سنی ہو، چاہے وہ سنی افغانستان کے سنی ہو، چاہے وہ سنی دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی بھی سنی ہو. یہ شیعت اسلامی مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں. علمی مباحث اپنی جگہ پر، علمی گفتگو اپنی جگہ پر، لیکن اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسلامی معاشرے کو تحفظ دیتے ہوئے ہم شیعت تمام تر مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.